فلسطین میں اور غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے ٹرمپ کا جو پیس پلان ہے اس کی یہ قرارداد سیکیورٹی کونسل سے منظور ہوئی کہ روس کیف پر بمباری کر رہا ہے، میزائل مار رہا ہے اور اس نے یوکرین پر حملے بڑھا دیے ہیں۔ پاکستان کو ووٹ ڈالنا چاہیے تھا کیونکہ پوری مسلم دنیا اس غزہ کے امن معاہدے کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان چل رہا ہے مسلم دنیا کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، کنگ آف جارڈن یہاں آئے، ایجپٹ کے ساتھ، ایجپٹ گئے عاصم منیر۔ پاکستان ان 52 اسلامی ملکوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ایران بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ غزہ میں جو مسلمان ہیں ان تک خوراک پہنچائی جائے اور وہاں بمباری بند کی جائے، امن، کیونکہ حماس یہ جنگ جیت تو نہیں سکا۔ 2 سال یہ جنگ چلی، حماس نے 70,000 فلسطینی مروا دیے، لیکن حماس اسرائیل سے جیت نہیں سکا۔ میرا نہیں خیال سعودی عرب ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوگا، اس پہ سعودی عرب کی پوزیشن بہت واضح ہے۔ محمد بن سلمان کا دورہ امریکہ ہے، اس دورے سے پہلے ایک اور ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ ایران کے صدر نے ایک خط محمد بن سلمان تک اس دورے سے پہلے پہنچایا ہے کہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہے وہ امریکہ اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے بعد ختم نہیں ہو جائے گا۔ السلام علیکم، مزمل سہروردی آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اقرا ریاض۔ سیکیورٹی ٹاک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مزمل سہروردی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں ٹھیک، اللہ پاک کا شکر ہے سر۔ آئی ایم شیور کہ ہمارے ناظرین بھی خیر عافیت سے ہوں گے۔ تو مزمل صاحب، سیکیورٹی ٹاک کا آغاز کریں گے، سب سے پہلے بات کریں گے قرارداد ٹرمپ کی متفقہ طور پر سلامتی کونسل سے منظور ہو گئی ہے اور صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستان اور دیگر ممالک جیسے کہ ترکیہ ہو گیا، سعودی عرب اور دیگر ممالک کا شکریہ ادا کیا گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ روس اور چائنا نے ووٹ نہیں دیا، غیر حاضر رہے۔ تو ان کی غیر حاضری سے کیا مراد ہے؟ اور جو اب ٹرمپ کی قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی ہے، اس کو آپ بدلتے ہوئے منظرنامے میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ فلسطین میں اور غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے ٹرمپ کا جو پیس پلان ہے اس کی یہ قرارداد سیکیورٹی کونسل سے منظور ہوئی۔ اب آج بہت سارے لوگ ہمارے تنقید کر رہے تھے کہ جب چین نے ووٹ نہیں ڈالا تو پاکستان نے کیوں نہیں ڈالا۔ دیکھیں، چین نے اس کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا، آپ سمجھیں۔ اگر چین اس کے خلاف ووٹ ڈالتا تو یہ قرارداد ویٹو ہو جاتی، اگر روس اس کے خلاف ووٹ ڈالتا تو یہ قرارداد ویٹو ہو جاتی۔ اس کا مطلب روس اور چین نے اس قرارداد کو راستہ فراہم کیا، انہوں نے اس کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا تو خلاف بھی نہیں ڈالا، وہ ایبسٹین کیے۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ نے ہر ملک یہ جو ووٹ ہے یہ اپنے مفاد کے تحت استعمال کرتا ہے۔ روس اور چین بھی سیکیورٹی کونسل کے اپنے ووٹ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ روس نے خلاف ووٹ اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ وہ امریکہ کے ساتھ یوکرین پر بارگین کر رہا ہے، اور اس قرارداد کے تناظر میں ہی پوٹن اور ٹرمپ کی دوبارہ ملاقات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اور یہ ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ پچھلے 3 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ روس کیف پر بمباری کر رہا ہے، میزائل مار رہا ہے اور اس نے یوکرین پر حملے بڑھا دیے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں سب لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس قرارداد کے پیچھے، اس قرارداد کو راستہ فراہم کرنے کے لیے روس نے امریکہ کے ساتھ یوکرین پر بمباری جو ہے وہ سودے بازی کی، جو نظر بھی آ رہی ہے۔ چین نے اپنا تجارتی معاہدہ کیا ہے چند دن پہلے امریکہ کے ساتھ اور پھر اس قرارداد کو راستہ دیا ہے، ورنہ چین اس کو ویٹو کر دیتا۔ تو ہر ملک اپنے مفاد کے تحت یہ ووٹ ڈالتا ہے، خلاف ڈالتا ہے، ایبسٹین کرتا ہے۔ روس اور چین دونوں نے امریکہ کے ساتھ ڈیل کر کے ایبسٹین کیا ہے کیونکہ ان کا ٹرمپ کے پیس پلان میں روس اور چین کی کوئی جگہ موجود نہیں تھی، نہ ان کی فوجیں جانی ہیں، نہ بورڈ آف پیس میں روس اور چین ہے، لہذا وہ حق میں ووٹ کیوں ڈالتے؟ انہوں نے اپنا مفاد امریکہ کے ساتھ سیٹل کیا اور ایبسٹین کر لیا کیونکہ آگے غزہ میں ان کا کوئی رول ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جی پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ پاکستان کو ووٹ ڈالنا چاہیے تھا کیونکہ پوری مسلم دنیا اس غزہ کے امن معاہدے کے ساتھ کھڑی ہے۔ سعودی عرب سے لے کے، ترکی سے لے کے، جارڈن سے لے کے ہر ملک اس امن معاہدے کے ساتھ کھڑا ہے، تو پاکستان کہاں باہر کھڑا ہو جائے؟ لیکن اب پاکستان نے کم از کم مسلم دنیا کے ساتھ تو چلنا ہے۔ مزمل صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے غداری کی ہے، تو یہ جو ورڈ غداری کا یوز کر رہا ہے اٹس اے ویری اسٹرانگ ورڈ۔ کس سے غداری کی ہے پاکستان نے؟ فلسطین کے کاز سے، کیونکہ حماس نے تو اس کو رد کر دیا۔ حماس تو کہتا ہے یہ تو انٹرنیشنل مداخلت ہے۔ دیکھیں، حماس کے ساتھ تو اس وقت ایران بھی نہیں کھڑا،
حماس کو دیکھیں لوگوں کا یہ مسلم دنیا جو ہے، دیکھیں پاکستان چل رہا ہے مسلم دنیا کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، کنگ آف جارڈن یہاں آئے، ایجپٹ کے ساتھ، ایجپٹ گئے عاصم منیر، یو اے ای کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ، انڈونیشیا کے ساتھ، جتنے 52 اسلامی ملک ہیں، پاکستان ان 52 اسلامی ملکوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ایران بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ یہ 52 اسلامی ملک حماس کو غیر مسلح ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں امن ہونا چاہیے، پہلا کام ہے غزہ میں جو مسلمان ہیں ان تک خوراک پہنچائی جائے اور وہاں بمباری بند کی جائے، امن، کیونکہ حماس یہ جنگ جیت تو نہیں سکا، 2 سال یہ جنگ چلی، حماس نے 70,000 فلسطینی مروا دیے، لیکن حماس اسرائیل سے جیت نہیں سکا۔ تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ آج جو فلسطینی غزہ میں رہ گئے ہیں، مسلم دنیا ان کو بچانا چاہتی ہے، اور مسلم دنیا کا خیال ہے کہ ایک امن معاہدہ ہو جائے، بمباری رک جائے، وہاں پہ ریکنسٹرکشن شروع ہو جائے، لوگوں کی بحالی ہو جائے، تو ہم اتنے پہ کافی زیادہ، جو مسلم دنیا کا موقف ہے۔ پاکستان کو مسلم دنیا کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، پاکستان کو پیلسٹین کی جو اتھارٹی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حماس کو بھی زمینی حقائق کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ حماس نے 70,000 بندہ مروا دیا ہے، مزید کتنے بندے وہ مروا کے راضی ہیں؟ ساری انہوں نے، کیا حماس نے اسرائیل کے ساتھ ڈیل نہیں کی؟ فلسطینی عوام کس کے ساتھ؟ نہیں، حماس نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے نہیں کیے، حماس نے یرغمالی واپس نہیں کیے، حماس نے لاشیں واپس نہیں کی، حماس نے امن اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کیے، تو پھر حماس کا کیا کیس ہے؟ یا تو حماس کہے کہ ہم تو آج تک اسرائیل کے ساتھ ٹیبل پہ نہیں بیٹھے، آپ لوگ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ حماس اپنی ضرورت کے تحت اسرائیل کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھتا ہے، اپنے قیدی چھڑا لیتا ہے، ان کی یرغمالی دے دیتا ہے، غزہ کے مسلمانوں کا کون ذمہ دار ہے؟ میرے خیال میں یہ کہنا کہ جی پاکستان نے غداری کی، یہ غلط بات ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ جو آگے کیا ہوگا، جو انٹرنیشنل ISF بننی ہے اس میں کیا ہوگا، دیکھیں کیا اس میں پاکستان کی فوجیں جائیں گی؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان اسلامی دنیا کے ساتھ ہے، جو فیصلہ اسلامی دنیا کرے گی پاکستان کو اس فیصلے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ انڈونیشیا نے اپنے 20,000 فوجی پہلے بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے، ایجپٹ اس میں فوجیں بھیج رہا ہے، جارڈن نے بھیجنے سے انکار کیا ہے۔ میرے خیال میں ترکی اور پاکستان کی فوجیں نہیں جائیں گی، آذربائیجان کی فوج جائے گی، ان ممالک کی فوجیں ڈونلڈ ٹرمپ لے کے جائیں گے جن کا اسرائیل کے ساتھ تنازع نہیں ہے اور جو اسرائیل کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں۔ ترکی اور پاکستان کی فوجیں، سعودی عرب، یہ لوگ اس سے دور رہیں گے، یہ میری ذاتی رائے ہے یا میرا تجزیہ ہے، کیونکہ نہ ہم جائیں گے نہ ہمیں جانا چاہیے۔ ہاں، جو بورڈ بننا ہے پیس بورڈ، اس میں پاکستان شامل ہو سکتا ہے، وہ جو ٹرمپ کے نیچے ایک پیس بورڈ بننا ہے جس نے یہ سارا چلنا ہے، اس پیس بورڈ میں وزیر اعظم شہباز شریف یا عاصم منیر ہو سکتے ہیں، باقی اور دنیا کے سربراہان بھی ہو سکتے ہیں۔ مزمل صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گی، جس طرح سے بھی آپ نے پیس بورڈ کا ذکر کیا ہے، تو ٹرمپ کی جانب سے یہ کیوں کہا گیا کہ 1 ہفتے بعد میں اعلان کروں گا کہ جو بورڈ ہوگا اس میں دنیا کے کون کون سے طاقتور ترین جو رہنما ہیں وہ شامل ہوں گے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے پہلے کیوں نہیں اعلان کیا گیا؟ اور آپ کو ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گی یہاں پر آپ سے کہ کیا اس میں ہمارے خطے سے لوگ جو ممالک ہیں ان کے سربراہان شرکت کریں گے؟ فار انسٹنس چین ہو گیا، رشیا ہو گیا۔ دیکھیں میرا نہیں خیال چین اور روس شامل ہوں گے، فی الحال غزہ کی اور فلسطین کی گیم سے چین اور روس نے خود کو باہر رکھا ہے۔ اچھا، 2 سال سے بمباری ہو رہی تھی، چین اور روس نے خود کو باہر رکھا ہے۔ 2 سال سے غزہ کی اسرائیل کی بمباری تھی، چین اور روس نے خود کو باہر رکھا ہے، وہ پلیئر نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ یقیناً پہلا مرحلہ تھا سیکیورٹی کونسل، اس کی منظوری کے بعد اب اس پیس بورڈ پر بات ہوگی۔ محمد بن سلمان بھی امریکہ پہنچ رہے ہیں، دنیا کے باقی ملکوں کے سربراہان سے بات ہوگی، کنگ آف جارڈن پاکستان آئے ہیں، ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی چل رہی ہے، اس ڈپلومیسی میں اب یہ پیس بورڈ ایسا بنے گا جو سب کو قابل قبول ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر پیس بورڈ میں پاکستان کو نمائندگی ملے تو پاکستان کو لینی چاہیے، کیونکہ وہاں ایک فعال کردار فوج نہیں بھیجنی چاہیے لیکن نمائندگی لے لینی پیس بورڈ میں لینی چاہیے۔ میرے خیال میں فوج نہیں بھیجنی چاہیے لیکن پیس بورڈ میں نمائندگی پاکستان کو حاصل کرنی چاہیے، پیس بورڈ کے ذریعے ہمیں مسئلہ فلسطین میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ مزمل صاحب، جس طرح سے بھی آپ نے شہزادہ محمد بن سلمان ولی عہد
ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ امریکہ پہنچ رہے ہیں. تو اس سے متعلق ایک اور چیز ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ان کی آمد سے پہلے ہی یہ بیان جاری کر دیا گیا کہ ہم F-35 بیچیں گے سعودی عرب کو، اور وہ ہم سے طیارے لینے کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے. یہ دفاعی معاہدے اور بھی ہوں گے. پھر ابراہیمی معاہدے کا بھی ذکر کیا گیا. تو ٹائمنگ کو اگر ہم دیکھیں تو اگر وہ جو شہزادے ہیں وہ آ جاتے ہیں امریکہ، ملاقات ہو جاتی، اس کے بعد بھی تو بیان دیا جا سکتا تھا نا. تو پہلے کیا یہ پریشر بلڈنگ ٹیکنیک ہے؟ نہیں، یہ سربراہ مملکت ایک ویلکم سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کہ وہ ملک آ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ یہ معاہدے کریں گے، جسے ہم کرٹن ریزر بھی کہتے ہیں، جسے ویلکم سٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں. انہوں نے آنے سے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ ہم F-35 دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بات طے ہو گئی. میرا نہیں خیال سعودی عرب ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوگا. اس پہ سعودی عرب کی پوزیشن بہت واضح ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی، تب تک ہم ابراہیمی معاہدے میں نہیں جا سکتے. یہ ضرور ہے کہ جو قرارداد چلتا ہے وہاں سے پاس ہوئی ہے سیکیورٹی کونسل سے، اس میں ایک لائن فلسطینی ریاست کی موجود ہے، زیادہ نہیں ہے. جو اسرائیل کٹوانا چاہتا تھا نہیں کٹوا سکا. اب جو محمد بن سلمان کا دورہ امریکہ ہے، اس دورے سے پہلے ایک اور ایکٹیویٹی ہوئی ہے. ایران کے صدر نے ایک خط محمد بن سلمان تک اس دورے سے پہلے پہنچایا ہے. اب ایران کیا سعودی عرب کو امریکہ کے ساتھ مصالحت کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ اور یہ جو خط ایرانی صدر کا محمد بن سلمان کو امریکہ دورے سے چند لمحے قبل پہنچایا گیا ہے، اس میں کیا ہے یہ ابھی کسی کو نہیں پتا، لیکن خط پہنچا ہے، اس کی تصدیق ہوئی ہے. اب محمد بن سلمان 7 سال بعد امریکہ جا رہے ہیں. خشوگی والے واقعے کے بعد امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہو گئے تھے. آپ کو پتہ ہے جو بائیڈن نے بھی خشوگی والے واقعے پہ MBS کو قصوروار ٹھہرایا تھا. لیکن اب 7 سال بعد وہ جا رہے ہیں. اس میں پہلے F-35 ہے. میری تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ امریکہ جو ہے جس طرح کا اس نے قطر کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت، اسی طرح کا ایگزیکٹو آرڈر سعودی عرب کے لیے بھی جاری کیا جائے گا کہ جس سعودی عرب کا دفاع بھی کیا جائے گا. اب یہ جو ایگزیکٹو آرڈر کے دفاعی معاہدے ہیں، یہ آپ سمجھیں یہ کوئی زیادہ پائیدار دفاعی معاہدے ان کو نہیں سمجھا جا رہا، کیونکہ یہاں تو امریکی نظام حکومت جو لوگ سمجھتے ہیں، یہاں تو اس کے پیچھے امریکی کانگریس کی اور سینٹ کی حمایت حاصل ہو اور وہاں سے ان دفاعی معاہدوں کی توثیق ہو. یہ جو ایگزیکٹو آرڈر ہے وہ اگلا پریزیڈنٹ آ کے وہ ایگزیکٹو آرڈر ختم بھی کر سکتا ہے. تو یہ تو ایک عارضی دفاعی معاہدہ ہے. میں اس تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہے وہ امریکہ اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے بعد ختم نہیں ہو جائے گا. سعودی عرب کو پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کی ضرورت رہے گی. لیکن اسٹیٹ وزٹ ہے، محمد بن سلمان کو بہت پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ان کے لیے ڈنر بھی ارینج ہے، عشائیہ بھی ہے، ملاقاتیں بھی ہیں، وہ سرمایہ کاروں کی کانفرنس سے بھی کریں گے اور ٹرمپ کی فیملی سے بھی ملیں گے. تو خطے کے میں یہ ایک امپورٹنٹ دورہ ہے. اور اس سے پہلے ٹرمپ سعودی عرب جا چکے ہیں جہاں محمد بن سلمان نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ان کو سرمایہ کاری پیکج کا اعلان کیا تھا. وہ پیکج ابھی تک میچور نہیں ہوا، اس کے معاہدے بھی اس دورے میں ہوں گے. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ محمد بن سلمان کا جو دورہ امریکہ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید امریکہ جو ہے سعودی عرب کو کہہ رہا ہے کہ اب آپ چین کے ساتھ جو ہے زیادہ سرمایہ کاری اور تعلقات نہ بنائیں، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ آہستہ آہستہ سعودی عرب اور چین بہت قریب آ رہے تھے. اب F-35 اور دفاعی معاہدے سے امریکہ جو ہے سعودی عرب کو دوبارہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور شرط یہی ہے کہ آپ چین سے دور. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے مزمل سعود آفیشیل یوٹیوب چینل. لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا.